आसमान سے فرشتے آیا کرتے ہیں، لیکن آج قوم کے مسلم کے اندر میلاد مصطفیٰ سجتی ہے، میلاد پڑھی جاتی ہے، میلاد کی گیت گایا جاتا ہے، میلاد شروع ہو جاتا ہے، لیکن آج ہمارے قوم کے نوجوان لڑکے پبجی میں اور فری فائر میں وقت کو گزارتے ہیں، آج ہمارے قوم کے نوجوان موبائل میں وقت کو گزارا کرتے ہیں، آج میرے قوم کے مسلم غیر مسلم میلاد مصطفیٰ سجتی ہے، اپنا اپنا کام میں دھیان دیتے ہیں، جیسے میلاد ختم ہوگی سارا لوگ آ جائیں گے، آنے کے بعد یہی سوچتا ہے کب سلام پڑھی جاتی ہے، کب دعا خانی ہوگی، کب نبی کے بعد سلام پڑھا جائے، جب سلام کے انتظار کرتے ہوئے اپنا تو وقت کو گزارا کرتا ہے۔ لیکن میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اے میرے قوم کے غیور مسلمانوں، جب میلاد مصطفیٰ سجتی ہے، جب میلاد مصطفیٰ میں آ جاتے ہیں تو وہ فرشتہ کی نظر میں خوش نصیب ہوا کرتا ہے، وہ فرشتہ اللہ کے بارگاہ میں ان کا نام ان کو پیش کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ لیکن آج ہم اور آپ میلاد مصطفیٰ سننے بیٹھے ہیں، لیکن وعدہ کرتے اٹھیے گا کہ میلاد مصطفیٰ میں بیٹھنے کے بعد، میلاد مصطفیٰ ختم ہونے کے بعد اگر کوئی شخص ڈانس کرتا ہے یا میری کوئی ماں بہن ڈانس کرتی ہے، جب ڈانس کرتی ہے نا، جب ڈانس کرتی ہے تو زمین اللہ کے بارگاہ میں شکایت کرتی ہے، زمین اللہ کے بارگاہ میں بددعا کرتی ہے، زمین اللہ کے بارگاہ میں گر گرا کر روتی ہے، زمین اللہ کے بارگاہ میں فریاد کرتی ہے، اور فریاد کرتے کرتے جب اللہ کے بارگاہ میں فریاد کرتی ہے اور فریاد کرنے کے بعد ایک آواز دینے والا آواز دیتا ہے اور کہنے والا کہتا ہے اے زمین تو گھبرانا مت، اس لیے کہ زمین سے میں نے انسان کو بنایا ہوں، زمین سے میں نے انسان کو بنایا ہوں، اسی زمین سے انسان کو پیدا کیا گیا ہے اور اسی زمین کے اندر انسان کو آنا پڑے گا۔ اللہ اکبر۔ زمین اللہ کے بارگاہ میں فریاد کرتی ہے، زمین اللہ کے بارگاہ میں شکایت کرتی ہے، آخر شکایت کرنے کی کیا ضرورت تھی، آخر کی شکایت کیوں کیا کرتی ہے، آخر شکایت کرنے کی اس زمین کو کیا ضرورت تھی۔ اس زمین رب کے بارگاہ میں شکایت کرتی ہے کہ ہمارا وزن یہ برداشت کرتی ہے، ہمارا گناہ یہ برداشت کرتی ہے، ہم اور آپ جس طریقے سے چاہے اس طریقے سے وقت کو گزارا کرتے ہیں، لیکن زمین کبھی ہم سے اور آپ سے پوچھتی نہیں ہے، زمین کبھی ہم سے اور آپ سے سوال نہیں کرتی ہے، زمین ہم سے اور آپ سے کبھی پوچھتی نہیں ہے آخر تم میرے اوپر چڑھ کر گناہ کیوں کرتی ہو، آخر میرے اوپر چڑھ کر تم غیبت کیوں کرتے ہو، میرے اوپر چڑھ کر آخر تم بددعا کسی کے لیے کیوں کرتے ہو، آخر میرے اوپر چڑھ کر تم حرامی کام کیوں کرتے ہو، میرے اوپر چڑھ کر چوری چماری کیوں کرتے ہو۔ اس لیے کہ زمین کو اللہ تبارک تعالیٰ فرما دیا ہے کہ میں نے زمین سے انسان کو بنایا ہوں، اسی زمین کے اندر انسان کو لٹایا جائے گا، پھر اسی زمین سے انسان کو اٹھایا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے بارگاہ میں آسمان اور زمین کی اندر بحث ہو گئی اور بحث ہونے کے بعد بحث ہو گئی اور بحث ہونے کے بعد اللہ کے بارگاہ میں آسمان بھی پکارنے لگا، زمین کے بعد زمین بھی اللہ کے بارگاہ میں پکارنے لگی، لیکن جب دونوں بحث ہو گئی اور بحث ہونے کے بعد آسمان الگ طریقے سے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، زمین الگ طریقے سے شکر ادا کرتا ہے، لیکن آسمان زمین سے کہنے لگا اے زمین تو کتنی بد نصیب ہو کہ تمہارے اندر شرابی بھی چلا کرتا ہے، تمہارے اوپر چمار بھی چلا کرتا ہے، تمہارے اندر ہر کوئی چلا کرتا ہے، لیکن آخر تم کتنی بد نصیب ہو کہ تمہاری چیز کا وزن کو برداشت نہیں کرنا پڑتا ہے۔ پھر زمین اللہ کے بارگاہ میں شکایت کرنے لگی، زمین اللہ کے بارگاہ میں شکایت کی اور شکایت کرنے کے بعد ایک آواز آئی اور آواز آنے کے بعد آسمان سے اور زمین سے مخاطب ہو کر زمین کو جب دعا کرنے لگی تو دعا کرتے کرتے آواز آنے لگی۔ آواز کیا آئی؟ اے زمین تو آسمان سے کہہ دینا کہ اسی زمین کے اوپر خانہ کعبہ کو بنایا گیا ہے، اسی زمین کے اوپر حضرت اسد کو پیدا کیا گیا ہے، اسی زمین کے اندر اسی زمین کے اوپر صفا اور مروہ کی پہاڑ کو پیدا کیا گیا ہے، اسی زمین کے اندر اسی زمین کے اوپر جنت کو بنایا گیا ہے، اسی زمین کے اوپر حضرت آدم کو پیدا کیا گیا ہے، اسی زمین کے اوپر حضرت موسیٰ کو پیدا کیا گیا ہے، اسی زمین کے اوپر حضرت عیسیٰ کو پیدا کیا گیا ہے، اسی زمین کے اوپر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا گیا ہے، اور ساری طرف ایک ہے، لیکن اسی زمین سے ہمارے آقا پیارے مصطفیٰ کو پیدا کیا گیا ہے۔ میرے آقا کو پیدا کرنے کے بعد خانہ کعبہ جس کی وجہ سے جھوٹے اس انسان کے بارے میں زمین رب کے بارگاہ میں اور آسمان سے کہنے لگی اے آسمان میں خوش نصیب ہوں اس لیے کہ میرے اوپر کسی دنیا دار کو پیدا نہیں کیا ہے بلکہ آقا کریم کو پیدا کرتے ہوئے نظر آیا ہے۔
تو لیکن ہم اور آپ اس زمین پر گناہ کرتے ہیں لیکن کبھی احساس نہیں کرتے ہیں۔ قرآن میں آیا ہے، قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے کہ ہر چیز پر اللہ قادر ہے، ہر چیز کو اللہ دیکھ رہا ہے، ہر چیز کو اللہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ کوئی یہ سوچ کر گناہ کرتا ہے اللہ دیکھ نہیں رہا ہے، کوئی یہ سوچ کر گناہ کر رہا ہے اللہ نہیں دیکھ رہا ہے۔ لیکن میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، میں آپ سے بولنا چاہتا ہوں، اے میرے قوم کے غیور مسلمانوں، یہ دنیا ہمارے لیے جہنم ہے۔ اس جہنم کی آگ سے اگر ہم اور آپ بچ جائیں گے تو قیامت کا دن ہمارا اور آپ کے لیے ایسے کا تیار کرتا ہوا نظر آئے گا۔ محترم، آج ہمیں اور آپ کو سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے، آپ کو غور کرنے کی مقام ہے، اس لیے کہ میلاد مصطفیٰ تو روزانہ ہوتی ہے، میلاد مصطفیٰ روزانہ سجتی ہے، لیکن میلاد مصطفیٰ سے ہمیں اور آپ کو کوئی فائدہ ہو یا نہ ہو، ہمیں اور آپ کو فائدہ لے پاتے یا نہیں لے پاتے ہیں، لیکن یہ فائدہ اٹھانا ہمارا اور آپ کا کام ہے۔ اس لیے کہ آج میلاد مصطفیٰ ہی ایک ایسی اور طریقہ ہے جو آپ کو دین کی باتیں بتانا ہے، دین کی بات آپ کے کانوں تک پہنچانا ہے۔ اس لیے کہ اس دین کی بات بتانے کے لیے کوئی نبی بن کے نہیں آئے گا، اس دین کو پھیلانے کے لیے کوئی حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک کوئی انبیاء نہیں آئیں گے، اس دین کو بتانے کے لیے کوئی فاطمہ بن کے نہیں آئے گی، بلکہ اس دین کی باتوں کو بتانے کے لیے ہم جیسے گنہگار بندے جو اللہ کے رسول کی نائب بنتے ہوئے نظر آئے ہیں، جسے عالم علماء کہا جاتے ہیں، جسے عالم علماء کہہ کر اس دنیا کو لوگ عالم علماء کہہ کر پکارتے ہیں، وہی عالم علماء آپ کی دین کی باتیں کو بتا رہا ہے، آپ کو دین کی بات بتا کر اس دنیا کو اور ایک پیغام دیتا ہے اور یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ اسلام کے اندر 5 چیز ایسی ہے، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، اسلام کے اندر 5 چیز کو اللہ نے ایسی چیز کو رکھا ہے جس چیز کو ہمارا اور آپ کا بنیادی چیز کہتے ہیں، لیکن آج میرے قوم کے نوجوانوں کے اندر یہ چیز معلوم نہیں ہے، یہ چیز پتا نہیں ہے کہ اسلام کی بنیاد کتنا چیزوں پر ہے، اسلام کی باتیں کتنی چیزوں پر ہے، اسلام کتنے کھمبوں پر رکھا گیا ہے، لیکن کسی سے پوچھا گیا اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے تو وہ کہتا ہے یہ کیا ہے، اسے تو ہمیں اور آپ کو پتا نہیں ہے۔ لیکن میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں میرے قوم کے لوگوں، آج دنیا کی ہر وہ لیڈر کی نام ہمیں اور آپ کو پتا ہوتا ہے، لیکن مصطفیٰ کی جو دین کی بات ہے تو دین کی باتیں ہمیں اور آپ کو پتا نہیں ہوتا ہے۔ دین ہمیں اور آپ کو سیکھنے کی کیا ضرورت ہے، اس لیے کہ ہمارے اور آپ کے گھر تک قرآن ایسے پہنچ چکا ہے، ہمارے اور آپ کے گھر تک اسلام ایسے آ گیا ہے، لیکن میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اسلام کی بنیاد جو پہلا چیز ہے، اسلام کی جو پہلا کھمبا ہے اسے ایمان کہتے ہیں، ایمان کہتے ہیں، ایمان کہتے ہیں۔ لیکن جب ایمان ہمارے اور آپ کے دل میں ہوگا تو چوری نہیں کریں گے، ایمان ہمارے اور آپ کے دل میں ہوگا تو کسی کو گالی نہیں دیں گے، ایمان ہمارے اور آپ کے اندر ہوگا تو کسی سے دوستی کے بجائے کسی سے دشمن نہیں کریں گے، ایمان ہمارے اور آپ کے اندر ہوگا تو کسی کے میلاد مصطفیٰ ختم ہونے کے بعد ہم ڈانس نہیں کریں گے، میلاد مصطفیٰ ختم ہونے کے بعد ہم ناچیں گے نہیں، اس لیے کہ ایمان ہمارے اندر موجود ہے، ایمان ہمارے اندر موجود ہے۔ ایمان کے ساتھ جو وقت گزارتا ہے اسے مومن کہتے ہیں، اور مومن کا ٹھکانہ کہیں اور نہیں بلکہ جنت ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ دوسرا محترم، اسلام کی بنیاد 5 چیز پر ہے، پہلا چیز ایمان ہے، دوسرا چیز نماز ہے، لیکن ایمان اور نماز بھی کو اللہ نے پہلے کیوں رکھا ہے؟ مصطفیٰ کریم کی جو دین ہے ایمانی سے شروع کیوں ہوا ہے اور نماز سے ہی شروع کیوں ہوا ہے؟ تو میرا آقا کریم نے ارشاد فرمایا ہے نماز مومنوں کے لیے معراج ہے، اس لیے کہ نماز مومن کے لیے معراج ہے۔ آخر وہ معراج آخر کسے کہتے ہیں؟ معراج کے بارے میں جب آپ تاریخ کی کتابوں میں پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ معراج کب ہوا تھا اور معراج کس طریقے سے ہوتی ہے، معراج کس طریقے سے انبیاء کرام کو ہوا کرتا تھا۔ لیکن جب ہم لوگ اتنا پاورفل نہیں ہے، ہماری آنکھوں میں اتنی روشنی نہیں ہے جو عرش کو جا کر اور مصطفیٰ کی چوکھٹ کو جا کر اللہ اس کے بیچ میں جو پردے ہوتی ہے اس پردے کو اٹھا کر ہم اور آپ اس خدا کو دیکھیں۔ لیکن معراج مصطفیٰ کریم نے فرمایا جو خشوع اور خضوع کے ساتھ 5 وقت کی نماز پڑھے گا اور نماز کی حالت میں جب وہ سجدہ کرے گا، جب رکوع اور قیام کرے گا تو سمجھ لینا کہ وہ کسی دنیا دار کے لیے نہیں جھکا ہے بلکہ پروردگار عالم کے لیے جھکا ہے۔ جب کوئی شخص نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے لیے معراج شروع ہو جاتا ہے۔
اللہ اکبر. لیکن ایمان جب دل میں ہوگا تو ان سے نماز کبھی وہ چھوڑے گا نہیں. جب ایمان ان کے دل میں ہوگا تو ان سے کوئی غلط کام نہیں ہوگا. اس لیے کہ ایمان ہی ایک ایسی چیز ہوتا ہے جس سے اللہ اس کے رسول کی عادت، اللہ اس کے رسول کا خوف ان کے دل میں ہوا کرتا ہے. آپ غور کریں، آپ صبح سے شام تک کتنا کام کیا کرتے ہیں اور کس کام میں اللہ اس کے رسول کو یاد کر کے کیا کرتے ہیں. لیکن آج اکثر مسلمان، اکثر میرے قوم کے نوجوان اپنی وقت کو گزارا کرتا ہے تو ناپاکی کی حالت میں، ناپاکی کی حالت میں. آج اکثر نوجوان کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن جب کھڑے ہو کر پیشاب کرتا ہے تو فرشتے ان کو لعنت بھیجتا ہے. اس لیے کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا یہ شریعت کے اندر منع ہے. کھڑے ہو کر پیشاب کرنا یہ شریعت نے منع کیا ہے. کھڑے ہو کر پیشاب کون کرتا ہے آپ بہتر جانتے ہیں. کھڑے ہو کر پیشاب کون کرتا ہے آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں. کھڑے ہو کر پیشاب کون کرتا ہے آپ بہتر جانتے ہیں. کھڑے ہو کر پیشاب کون کرتا ہے ہمارا گھر میں جو جانور پالتے ہیں وہ جانور کھڑے ہو کر پیشاب کرتا ہے. اس لیے کہ جب جانور کو پیشاب لگتا ہے وہ زمین پر بیٹھ کر نہیں کرتا ہے. اگر وہ پیشاب لگ جائے تو وہ زمین سے کھڑا ہو جاتا ہے. اب اس جانور سے پوچھا گیا، اے جانور، آخر یہ جانور آخر تم کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی حالت اور تم جب پیشاب تمہیں لگتا ہے تو کھڑا کیوں ہو جاتی ہو؟ آخر کھڑا ہونے کا مقصد کیا ہے؟ تو جانور آواز دیتے ہوئے نظر آتا ہے اور جانور کہتا ہے میں کھڑا ہو کر اس لیے پیشاب کرتا ہوں کہ مجھے اتنی قوت نہیں ہے، اتنی طاقت نہیں ہے میں بیٹھ کے اس زمین پہ پیشاب کروں جس زمین کو اللہ نے بنایا. لیکن آج میرے قوم کے نوجوان کے اندر، آج میرے قوم کے اندر آج نوجوان آج جو اللہ اس کے رسول کو مانتا ہے، جو یا حسین کی نعرہ لگاتا ہے، نعرہ تکبیر کی صدا دیتا ہے اور یا حسین پر منڈپ مٹنے کا تیار ہو جاتا ہے، وہ نوجوان آج کھڑے ہو کر پیشاب کرتا ہے. لیکن آپ اس سے پوچھا گیا، اب اس سے آپ سمجھ لیجئے آپ یہ جانور ایک ان کے اندر تمیز ہے کہ زمین پر وہ بیٹھ کر پیشاب نہیں کرتا ہے. لیکن آج ہمارے اور آپ کے اندر کیا ہے جو ہم کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہیں. لیکن حضرات محترم، اسلام کی بنیاد 5 چیز پر ہے. پہلا چیز ایمان، دوسرا چیز نماز، تیسرا زکات، چوتھا روزہ، 5 و حج. لیکن ان ارکان کو اللہ کے رسول نے فرمایا ہے اسلام کی بنیاد ہے. جب ان کو 5 چیز ہمارے اور آپ کے دل میں ہوگا تو کبھی ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، کبھی ہم نماز سے دور نہیں ہوں گے، کبھی ہم مسجد سے دور نہیں ہوں گے. اس لیے کہ مسجد سے ہم دور ہوتے ہیں اور کافر ہمارے مسجد سے کم ہوتا ہوا نظر آتا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ وقت بورڈ بھی جو پاس ہو چکا ہے پہلی کارکردگی ہے کہ قبرستان، مسجد، عیدگاہ جو آبی زمین ہے، جو عیدگاہ مدرسہ جو اور کنجی طریقے سے جو زمین ہے اس پہ قبضہ کرنے کی بات چل رہی ہے. لیکن آج ہم نہیں سدھریں گے تو ہماری مسجد چھینی جائے گی. آج ایک دور ایسا نہ آ جائے کہ ہمارے گھر کو قبرستان بنا جائے. اس لیے کہ قبرستان اگر ہمارا اور آپ کا نہیں ہوگا تو ہمارے باپ دادا کو کہاں دفنایا جائے گا. لیکن میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اگر آپ مسلمان ہیں تو ایمان کے ساتھ وقت کو گزاریں اور انشاءاللہ جب وقت کو گزاریں گے تو آپ کے اوپر کوئی اللہ اور بلا نہیں آئے گا، آپ کو تکلیف نہیں آئے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.